بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ سپریم کورٹ کے کلیئر کرسٹل فیصلے کے بعد اب لگے سے رائے کہ 8 فروری کو پاکستان میں 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پورے پاکستان میں میاں دے نعرے وجن گے، کیا پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ اپنی پارٹی کو سکسیسفل کریں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں لیڈنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بلوچستان کی سائڈ پہ۔ جو کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے ریزگنیشن کے دینے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آنے چاہ رہی ہے۔ الیکشن میں آئندہ برس 12,85,85,000 سے زائد ووٹرز اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ اس میں مرد ووٹر کی تعداد 7 کروڑ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ تقریباً 5.5 کروڑ ہیں۔ اب یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کتنا پرسنٹ اس الیکشن میں ووٹر باہر آ رہا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کو اپنا جو اس کا نشان ہے بلہ وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ فیصلہ بھی ابھی ہونا ہے۔ کینڈیڈیٹس نے اپنے کاغذات جمع کرانے شروع کر دیے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ۔ ابھی ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فارمر ممبر قومی اسمبلی علی راشد صاحب ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یاسین آزاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو جو علی صاحب آپ سے بات کو شروع کرتے ہیں، جو آپ کا ایک مسئلہ تھا کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو اب جو یہ بلوچستان سے یہ سگنیفیکنٹ جو امپرومنٹ ہوئی ہے اور وہ بھی باپ پارٹی سے ہوئی ہے، باپ پارٹی کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو جوائن کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو فل لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے ہر سیاستدان کا کہ وہ کس پارٹی کا چناؤ کرے اور اس کو جوائن کرے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو اس قابل سمجھا اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا۔ اب آ جاتے ہیں، آپ بات کریں لیول پلینگ فیلڈ کی۔ وہ جو ہمارے دعوے تھے اور جو بھی ہمارے ریزرویشنز تھے وہ سچ ثابت ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کے احد چیمہ صاحب کو فارغ کیا، اور فارغ کیا، دیر آئے درست آئے، مگر کیونکہ ان کے مراسم پی ایم ایل این سے ملتے تھے۔ حسن فواد نے بھی ایک انٹرویو میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ جی 5 سال میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے تو ریلیشن شپ بن ہی جاتی ہے اور ان کا ریگارڈ میں بڑا کرتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں، اور الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گی، ان لوگوں کو بھی کیفرے کردار پہ پہنچائے گی، مگر یہ چیز ثابت ہو گئی جو ہم جس چیز کا دعویٰ کر رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا بائس ہے، پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہے، اور وہی ہوا کہ ہم نے جو بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا، الیکشن کمیشن نے بھی وہ نوٹس لیتے ہوئے کل احد چیمہ صاحب کو ہٹا دیا۔ ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ باعث ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب ہے آپ کے پاس اس وقت، انفارمیشن منسٹر سولنگی صاحب ہے اس وقت، آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں، نام لیتے جائیں تو وہ تو موسٹلی پیپلز پارٹی کو سپورٹر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ؟ دیکھیں، کسی بھی پارٹی کا سپورٹر ہونا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے ایک شہری کا۔ آپ کسی بھی پارٹی کو، یو کین بی ان دا سروس اینڈ سپورٹ اینی پارٹی، آپ ووٹر ہر پارٹی کے ہو سکتے ہیں، مگر اگر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ، آپ حکومت کا حصہ رہے ہوں یا پرسنل اسسٹنٹ کسی کے رہے ہوں، اسپیشل ایڈوائزر رہے ہوں، اس کے بعد آپ آ کے کیئر ٹیکر کا حصہ بنیں، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے سوالیہ نشان ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. سپورٹر اور ووٹر تو آپ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ کبھی ہمارے ورکر نہیں رہے, کبھی ہمارے کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے, کبھی ہمارے ایڈوائزر نہیں رہے, مگر جن لوگوں پہ ہمیں تھوڑا اعتراض تھا وہ ان کی کابینہ کا حصہ بھی رہ چکے تھے, ان کے پرائم منسٹر جو شہباز شریف تھے ان کے ایڈوائزر بھی رہ چکے تھے. تو اس کو رائٹفلی سو الیکشن کمیشن نے نوٹس لے کے ان کو فارغ کیا. تو وہ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یاسین اسد صاحب, جب میاں نواز شریف صاحب لنڈن سے تشریف لائے تو وہ ایک موقف لے کر آئے, ایک بیانیہ لے کر آئے کہ جو کچھ بھی پاسٹ میں ہوا ہے وہ ہم بھول جائیں گے اور کسی کا احتساب, کڑا احتساب نہیں کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. ہم آگے چلیں گے, لک فارورڈ کریں گے. لیکن وہ بیانیہ شاید ان مائی اوپینین وہ آپ کا ووٹر نے بائی نہیں کیا, اور میاں صاحب کبھی کبھی بٹ, کبھی وہ کہتے ہیں میں احتساب کروں گا, کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم پرانے کو بول. کیا ڈو یو ایگری؟ لیکن سر بات یہ ہے کہ جب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ پبلک میں جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنا بیانیہ جو وہ دیتے ہیں وہ ان کا لیگل رائٹ بنتا ہے. کون سا بیانیہ ایسا ہے جس کو پاکستان کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کون سا ایسا ہے جو نہیں کرتے, اس کا تو فیصلہ 8 فروری کو ہو جائے گا. اب اس ملک کے اندر الیکشن ہوں گے. الیکشن میں جو پارٹی میجارٹی لے کے کامیاب ہو کے آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پارٹی جو اپنا ایک سٹینڈ لے کے آگے سامنے آئی تھی, اور اگر پبلک اس کو اسی اعتبار سے الیکٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے جو نعرہ دیا تھا یا جو سٹینڈ لیا تھا وہ صحیح تھا. لیکن اگر پبلک آپ کے بیانیہ کو وہ اہمیت نہیں دیتی اور انتخابات میں آپ کو کامیابی سے امکنار نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیانیے میں کوئی نہ کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن پاکستان کے لوگوں کے اس وقت مسائل کیا ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کے جو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ میں نے چند دن پہلے پرنٹ میڈیا میں ایک خبر دیکھی, خبر کیا بہت بڑی خبر تھی, جس میں یہ تھا کہ 2024 میں جون 2024 میں پاکستان کے قرضوں کی جو لمٹ ہے وہ 820 کھرب ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے 820 کھرب جس ملک پہ قرضہ جون 2024 تک ہو جائے گا وہ قرضہ کم تو نہیں ہوگا, مزید بڑھے گا نا آگے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے کہ اس وقت یہ جو ہمارا ملک ہے کہاں جا رہا ہے. اب بہت سارے لوگوں کا ایک اپنا سٹینڈ ہے, لیکن میں یہاں آنریبل سپریم کورٹ کے رول کو نظر انداز نہیں کر سکتا جنہوں نے تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے پارٹیوں کی باہمی رضامندی سے ڈیٹ مقرر کی الیکشن کی, اور آج بھی آنریبل سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ایک ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے. یاسین صاحب اگر آپ مجھے میں آپ سے ہی بات شروع کرتا ہوں. ابھی ہمارے ساتھ جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں سردار رحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب آپ کا بہت آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سردار صاحب میں یاسین صاحب کی بات کمپلیٹ کروں. جی یاسین صاحب آپ بات اپنی کمپلیٹ کریں. تو اب جو صورتحال جو بن رہی ہے انتخابات کا دورہ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹیز اپنے انداز میں معاملات کو لے کے آگے چل رہی ہے. جو جلسے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ جلسوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ سامنے آئے گا. لیول پلینگ کی جو جہاں تک بات ہو رہی ہے اور ہمارے خلاف ایلیگیشن ہے کہ ہمیں زیادہ دیا جا رہا ہے باقی کو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ آپ سپر لاڈ لیں. نہیں, لیکن جتنے جلسے بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت تک کیے ہیں, باقی تو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ابھی تک پبلک میں گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کے پی کے کا اندر ہر جگہ جتنے انہوں نے جلسے کیے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کو موقع دیا جا رہا ہے کس کو نہیں دیا جا رہا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی گڈ بک میں ہے. مطلب نہیں, میں یہ ایلیگیشن نہیں لگاتا. ٹھیک سر, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ پبلک میں جا رہی ہے, کوئی کسی کو نہیں روک رہا. ٹھیک.
تو جب روک نہیں رہا تو میں سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پھر ایک دوسرے کے خلاف یہ الزامات مت لگائیں. بالکل ٹھیک ہے. مت لگائیں. پیپلز پارٹی کو جو سب سے ٹف ٹائم ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے جہاں پہ ان کا پاور ہے وہ سندھ ہے, اور سندھ میں جی ڈی اے بہت زیادہ متحرک ہے. سردار رحیم صاحب, آپ اس وقت الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, فارم بھی جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس وقت جی ڈی اے کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اصل میں جی ڈی اے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عوام کے پاس جو بہتر طریقے سے جانا اور عوام کو یہ حقیقت اجاگر کرانا کہ وہ جس طریقے سے جو پچھلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی یا زرداری لیگ کی, انہوں نے کس طریقے سے عوام کے مفادات کا قتل عام کیا, اس طرح سے وسائل جو ہیں ہڑپ کیے اور عوام کس طرح سے ترقی یافتہ ایک خطے میں رہ سکتی تھی اگر یہ حکومت نہ ہوتی. تو یہ چیزیں ضروری اس لیے ہیں عوام کو بتانا کیونکہ آئندہ بھی اگر اسی طریقے کی حکومتیں آئیں تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کو پرسان حال کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کی روٹی مشکل ہو گئی, لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر سیلاب میں ڈہ گئے اور لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا جی ڈی اے اس وقت عوام کے لیے میدان میں نکلی ہے اور اپنی بھرپور کوشش کرے گی کہ سندھ کے عوام کو ایک متبادل قیادت کے ذریعے سے ریلیف دلائے اور وہ تمام کام اور سہولیات عوام کو مہیا کرے جو سندھ کے عوام کا حق ہے. سردار رحیم صاحب, ابھی آپ آنے والے الیکشن میں کس سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, کون کون سی پارٹیز کے ساتھ سندھ میں؟ یہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں قطع نظر ان کے اپنے جو بھی پرٹیکولر مینیفیسٹوز ہیں کے قطع نظر اس کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے ایک ایمرجنسی کی صورت ہے. پیپلز پارٹی سے نجات دلانا سب سے اولین ترجیح ہماری ہے. ہم ان کو نجات ان سے دلائیں گے تو پھر ایک سیاسی عمل اس خطے میں اس صوبے میں شروع ہوگا, کیونکہ اس وقت سیاست نہیں ہو رہی, اس وقت سسٹم چل رہا ہے. اس وقت ڈیموکریسی نہیں ہے, اس وقت سسٹم کے ذریعے سے نظام چلایا جا رہا ہے اور سسٹم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے اور وہ لوگ آج بھی جو ہے شامل عمل ہیں اور ان کو عبوری حکومت ہوتے ہوئے بھی سارے فیصلے سسٹم والے کرتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم سسٹم سے چھٹکارا حاصل کریں اور اس کے بعد پھر جو بھی سیاست ہوگی ہم آپس میں اپنے یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی پارٹ آف سسٹم ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور سردار رحیم صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اگر سردار رحیم صاحب سندھ میں جو الائنس بنا رہے ہیں تو ان الائنس کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما علی راشد صاحب. ابھی جو سردار صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جو تباہی مچائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس 15 سالوں میں, یہ جو سسٹم ہے, یہ جو کرپٹ مافیا ہے, جو یہ سب سے پہلے ہم نے اس کو توڑنا ہے اور اس کے بعد دوسرا رائے عمل ہے. کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آج بھی بی ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور جو ان کی ڈوریں ہیں وہ ابھی بھی پیپلز پارٹی ہلا رہی ہے؟ دیکھیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آیا تھا وہ ہماری مشاورت سے نہیں آیا, یوزلی آتا ہے, مگر جتنے بھی آپ دیکھیں گے لوگ نہیں تو کس کے مشاورت سے آیا بھائی؟ جو پارٹیز تھی, اپوزیشن لیڈر تھا, ہاؤس آف لیڈر تھا, اسی نے لایا نا سر. ہاں بالکل انہوں نے لایا, مگر اپوزیشن بھی تو تھی نا, اپوزیشن بھی تھی ڈیفینیٹلی, تو ہمارا کیسا ہاؤس آف لیڈر بھی تو تھا نا. ہاں دیکھیں, نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں جی ڈی اے کے رہنما, اگر واقعی ایسا ہوتا, سسٹم ہوتا اور لوگوں کو ہم سے نجات چاہیے ہوتی, تو آج ہم لوگوں کے بعد جا کے الائنسز بنا رہے ہوتے. ہم کمزور ہوتے نا, عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوتی, ہم کمزور ہو رہے. تو الائنس آپ بلوچستان میں بنا رہے ہیں؟ ہم
ایک بلوچستان میں ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں. ابھی سندھ کی بات ہو رہی ہے نا, میں اس کو مکمل کر لوں. سندھ میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ہے اور لوگ بڑے تنگ ہیں ہم سے, تو ہم تو لوگوں کے الائنسز تو 9-10 پارٹیوں کا یہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو مضبوط ہیں, ہم تو کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کر کے دیا ہے. آج کراچی جیسے شہر میں آپ دیکھ لیں, انفراسٹرکچر, روڈیں بن رہی ہیں, ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, پنک بسز چل رہی ہیں, پانی کا نظام بہتر ہے, کچرا اٹھ رہا ہے. آج اب بارش ہوتی ہے تو DHA کنٹرول, جہاں میں رہتا ہوں کنٹونمنٹ کے علاقے میں, وہاں پانی بعد میں اٹھتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے. شارع فیصل جیسی جگہوں پہ اور چنڈی گڑھ جیسی روڈ پہ جو ماضی میں پانی کھڑا رہتا تھا, اب نہیں کھڑا رہتا. کام ہو رہا ہے, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. اور اس لیے کراچی میں واحد 2018 میں بھی الیکشن میں اگر آپ دیکھیں PTI کو جس طرح لایا گیا, واحد پیپلز پارٹی تھی. ENP کا وجود مٹ گیا ہستی سے. MQM جو کراچی کی نمائندہ پارٹی ہوتی تھی, اس کے پاس 5-6 سیٹیں گنتی کی رہ گئیں. واحد پیپلز پارٹی تھی جس نے سندھ میں پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں نکالیں. جب بھی انہوں نے الائنس بنایا تھا, اس وقت بھی ایک الائنس تھا 9 سیٹوں 9 پارٹیوں کا, ابھی بھی ہے. تو ہمیں نہیں فرق پڑتا, ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. یاسین آزاد صاحب, یہ جو GDA ہے, آپ اس کے ساتھ مل کے اپنے امیدوار PMLN پورے سندھ میں کھڑے کریں گے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو بڑوں نے کرنا ہے سر, اس کے متعلق میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ MQM سے, GDA سے, یہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے یہ بات چیت پارٹیوں کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر سیاسی جماعت کا یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ جس بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے چاہے وہ کر سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ پیپل پارٹی سے اگر سندھ میں کوئی جماعت الائنس نہیں کر رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ تو بہتر پیپل پارٹی بتا سکتی ہے. پیپلز پارٹی سے سندھ میں کوئی الائنس نہیں کر رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی اس کی وجہ تو وہی بتائیں گے نا کہ کیوں نہیں کر رہا. ایک بات میں کہ میں بالکل وضاحت کر دوں کہ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی بڑی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تمام کو صوبوں میں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور جس صوبے میں جو پولیٹیکل پارٹی کمزور ہے, اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے. مثال کے طور پر ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پنجاب ہے, پنجاب میں اگر پیپل پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. موقع آپ کو پورا مل رہا ہے, لیکن آپ کی وہاں وہ سے نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے. میں یہ بات بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ سندھ کے اندر جو پیپل پارٹی کی پوزیشن ہے وہ ہماری نہیں ہے. ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہاں, پارٹی کی پالیسی کے سامنے رکھ کے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. مثلا پنجاب ہے تو پنجاب میں پیپل پارٹی کوشش کر رہی ہے, ابھی تک استحکام پاکستان نے کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کیا, لیکن انڈر گراؤنڈ دونوں بڑی جماعتیں ٹرائی کر رہی ہیں. یاسین صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں نا, تو ہم پنجاب پہ بات کرتے ہیں. ابھی ہم فوکس سندھ پہ رکھا ہوا ہے. اسامہ رضی صاحب ہیں, نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا. سردار رحیم صاحب, اب میں بریک سے جانے سے پہلے آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر آپ سندھ میں الائنس بناتے ہیں 9 پارٹی کا یا 11 پارٹی کا, تو یہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا GDA سے؟ چیف منسٹر کا ہونا, پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن میں میجورٹی لانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے نہ صرف میجورٹی اس وجہ سے نہیں لانی کہ ہمیں صرف اقتدار میں آنا ہے, بلکہ میں جس طرح سے پہلے میں نے عرض کی, اس لیے لانی ہے کہ یہ 15 سال کا جو گند ہے اس کو صاف کرنا ہے اور آئندہ اپنے مستقبل کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم جو بھی الائنسز بنا رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں, جیسے MQM کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. ہم JUP, قومی عوامی تحریک, پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز اور پاکستان مسلم لیگ فنکشن اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مسلم لیگ, وہ سب ابھی سردار صاحب شامل ہیں. یہ جو لیاری الائنس بنا ہے, آپ یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی, ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس الیکشن میں انشاءاللہ. میں یہ قبل از وقت بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی اپنا گھر سمجھتی ہے, انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی وہاں وہ ضرور ہاریں.
اور یہ ایک سمبولک چیز ہوگی جس کو ہم اسٹریٹجی کے تحت جو ہے کوشش کریں گے کہ بالکل ٹھیک ہے. اسامہ رضی صاحب, جماعت اسلامی کا جو کراچی میں اپنا ایک اسٹیٹس ہے, آپ کا ایک بہت بڑی ورکنگ ہے, یہ جو جی ڈی اے کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم کراچی میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ لیاری الائنس آ رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کے خلاف پیپلز پارٹی ہے, تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو ایک لیڈنگ پارٹی ہے اور ہم تمام دیگر جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں بشمول جماعت اسلامی کے. میرا سردار صاحب میرا سوال ابھی جماعت اسلامی کے اسامہ رضی صاحب سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, سندھ کا بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ پوری طرح سے جاگیرداروں اور وڈیروں اور یہ نوابوں اور پیروں کے شکنجے میں جو ہے وہ جکڑ لیا گیا ہے, اور یہاں کے عوام کی جو بنیادی آزادی ہے وہ سلب ہو چکی ہے, اور وہ انتخابی عمل میں بھی جو ہے اپنی آزاد رائے کا اظہار کرنے سے قاصر ہیں, بالخصوص اندرون سندھ کی میں بات کر رہا ہوں. پھر کریلا اور نیم چڑھا یہ ہے کہ 15 سال سے تسلسل کے ساتھ پیپلز پارٹی ایک ایسا پلیٹ فارم بن گئی ہے کہ جس پہ سندھ کے تمام لٹیرے اور وڈیرے اور اس قسم کے تمام عناصر جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے دل کھول کر اور پیٹ بھر کر جو ہے وہ سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹ کھسوٹ کی سیاسی عمل کو یہاں پہ جاری رکھا ہے. تو اس لیے یہ بڑی پیچیدہ صورتحال اس اعتبار سے ہے کہ ان کے حوالے سے جو مقابل عناصر سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کم و بیش سمجھیں کہ ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں, اور جو اسٹیٹس کو ہے اسی کو مینٹین کرنے والے, اسٹیٹس کو مستحکم کرنے والے, عوام کا گلا گھونٹنے والے اور استحصال اور ناانصافی کی سیاست کو جو ہے پرورش دینے والے عناصر ہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں وہ بہت ایکسپوزڈ ہیں, بہت واضح ہیں, اور وہ کوئی چوائس نہیں بن سکتے کسی کی بھی. جوڑ توڑ کی سیاست ایک الگ چیز ہے. جوڑ توڑ کی سیاست کرنا بنیادی طور پہ جمہوریت دشمنی کرنا ہے اور عوام کا گلا گھونٹنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی مین اسٹریم سیاست میں کراچی میں موجود ہے. بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ کراچی کے عوام کی چوائس جماعت اسلامی ہے. اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی بہتر پوزیشن میں موجود تھی اور خاصات بھی اس وقت جو ہے وہ باہر تھے, لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے اوپر پورا اعتماد کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہوں گے مین اسٹریم کراچی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب لے لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے علی راشد صاحب ہیں. یہ پیپلز پارٹی سرداروں کی, وڈیروں کی, جاگیرداروں کی ایک پارٹی ہے جس نے سندھ کو لوٹ لیا ہے, سوٹ لیا ہے. اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اسامہ رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے کراچی میں جماعت اسلامی ون کرے. دیکھیں, پہلے تو میں ان کو جواب میں کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی جو ہے بلدیاتی الیکشن میں کراچی نے دکھا دیا سب سے بڑی پارٹی تھی. شاید یہ گنتی نہیں جانتے, پولیٹیکل پارٹیوں میں سب سے زیادہ سنگل میجورٹی جس کے پاس تھی وہ پیپلز پارٹی تھی. اس کے بعد ان کو دکھتی رگ ہوئے گی, مگر نام لے لیتا ہوں, مرتضیٰ وہاب جو ہیں میئر کراچی شہر کے, وہ کون سے وڈیرے ہیں. ان کی دکھتی رگ کیوں ہے بھائی؟ دکھتی اس لیے کہ وہ چاہتے تھے میئر وہ بنے, مگر مرتضیٰ وہاب صاحب بن گئے اور کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں. وہ کون سے جاگیردار ہیں, وہ کون سے وڈیرے ہیں, وہ کون سے ایسے بیک گراؤنڈ, بڑے ہمبل پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, بیرسٹر ہیں, مگر کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ وڈیرے ہوں اور اردو بولنے والے ہیں, کراچی کے شہری ہیں. تو یہ جو تاثر دینا چاہتے ہیں بہت غلط ہے. مگر میں نے ان کو ہی ایگزامپل بھی ایسا دیا کہ تھوڑا ان کی دکھتی رگ پہ بھی اس لیے کہ ان کو بڑا دکھ ہے کہ حافظ نعیم صاحب نہیں بن سکے, مگر عوام جس کے ساتھ ہے اس کو کون کر سکتا ہے. نمبر ہمارے ساتھ تھے, زیادہ سیٹیں ہم نے نکالی اور میئر بھی ہمارا,
مگر ان کو ساتھ لے کے پھر بھی چل رہے ہیں. جماعت اسلامی والوں کو ہم نے ساتھ ملا کے ان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ان کے چیئرمینز آئے ہیں ان سے ایک بھی شکایت ہو تو بتا دیں جہاں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. بلا تفریق چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے یاسین آزاد صاحب سے پوچھتے ہیں. بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کیا واقعی پنجاب میں اس وقت پی ایم ایل این ایک لیڈنگ پارٹی ہے, اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا وہاں پہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. یاسین آزاد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو میاں صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, جو انہوں نے اپنا ایک سلوگن رکھا ہے, جو نمبر ون تو وہ کہیں ایک جگہ پہ رک نہیں رہا ہے, وہ کبھی احتساب کی بات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں. کیا پنجاب میں آج بھی اسی طرح سے میاں دے نعرے بجن گے؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جی سر, تمام کوششوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کے اندر میجارٹی پارٹی بن کے آئی. یہ الگ بات ہے کہ حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ دوسری چھوٹی پارٹیوں کا اب لے کر آئے. اس وقت بھی سخت پابندیوں کے باوجود صوبائی اسمبلی میں میجارٹی ان کی تھی. قومی اسمبلی میں بھی تقریباً کافی حد تک وہ سیٹیں لے کے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ماضی میں کون سا لیڈر تھا جس نے صوبے میں کام کیا. آج میں چونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے حوالے سے ہر سال پورے پنجاب کا جاتا ہوں, جتنے موٹر ویز, جتنی روڈ وغیرہ جتنی پنجاب کے اندر بنی ہیں, باقی کسی صوبے میں مجھے بتا دیں کہ اتنے موٹر ویز اور یہ چیزیں بنی ہیں, یا باقی جتنے ترقیاتی کام جتنے پنجاب میں ہوئے ہیں کسی باقی صوبے میں ہوئے ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ماضی میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو عوام کے لیے کام کرتی ہے اور کام نہیں کرتی ہے. اس کا فیصلہ تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام فائنل کریں گے. لیکن میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے اندر بڑی میجارٹی سے صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں سیٹیں لے جائے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. پبلک کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ مجھے نہیں پتا. کسی وقت بھی رزلٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے. کوئی آدمی پیشن گوئی نہیں کر سکتا, نہ میں پیشن گوئیوں پہ بلیو کرتا ہوں. اب جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی, مثال کے طور پر ہم محسوس کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ہماری پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے کہاں جا کے ڈیرا ڈالا؟ بلوچستان کے اندر, اور تقریباً 30-32 کے قریب لوگ تھے نا پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. اب بلوچستان کی جو صورتحال ہے, کوئی بھی پارٹی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری پوزیشن بڑی مضبوط ہے, میں اسے ایگری نہیں کرتا. بلوچستان میں چونکہ جس طرح ابھی سرداروں کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پہ جو سردار اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں سیٹیں تو وہ لے جاتے ہیں. وہ آگے کس پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. اب جس طرح سرفراز بگٹی صاحب کی بات میں بتاتا ہوں, بگٹی صاحب بھی وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتوں میں اپنی وفاداریاں بدلی کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو انتخابات میں حصہ لینا تھا تو پھر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر آئے کیوں؟ بالکل ٹھیک. اور اب میری اطلاعات کے مطابق ان کو یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں, لہذا آپ کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت سارے منسٹر کو یہ بات کہی گئی. مجھے نہیں پتا وہ نامینیشن فائل کرتے ہیں نہیں کرتے, فائل کرنے کے بعد ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے. میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مثال طور پہ پنجاب کی بات ہے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کو دیکھ لیں تو زرداری صاحب نے خود کہا کہ بچہ ہے میرا, آپ کو اس پہ اعتماد بھی ہے, سارا کچھ ہے, ساری چیزیں ہیں, اور آج وہ کسی اور کا بن رہا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ابھی میں پنجاب میں تھا نا, تو پنجاب میں جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے کس نے نکالا. سر یہ بہت پہلے سے پتہ ہے ان کو. اچھا, نکالنے میں دیکھیں نکالتے ہو کس کو, عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے کس نے نکالا. ٹھیک ہے. ہر آدمی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو کس نے نکالا تھا سر,
खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट दे के आपने जो फारग किया, क्या वो कोई सही स्टेप था? बिल्कुल ठीक है। सदर रहीम साहब, अभी बात हुई कि सिंध में वडेरे जागीरदार, तो वो आपकी जो पार्टी है, ख़ासतौर पे जीडीए की मैं बात करूँ उसमें भी है, लेकिन वो इलेक्टेबल्स नहीं है। जो आपके साथ जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं, मैं पलीजों की बात कर लूँ, लेकिन वो भी लोग उनको वोट नहीं देते। अब इस मर्तबा अगर आप वोट लेने के लिए ग्राउंड में जाएंगे तो आपके पास मैनिफेस्टो का है, आपके पास ये तो चले मान लिया कि आप उनका एहतसाब करेंगे, उन सिंध के लोगों के लिए क्या करेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी हैरानगी इस बात पे होती है कि एक रुजत पसंद जमात के नायब नाज़िम ये कहते हैं कि स्टेटस को के लोग हैं ये। इनको शायद तारीख का इल्म नहीं है। जो सूर्या बादशाह थे, जो मौजूदा पीर साहब के दादा थे, उन्होंने जो कुर्बानी दी और उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी, अंग्रेज़ों ने हवा एयरलाइन से बमबारी की, जहाज़ों से, और माशाल्लाह पहली दफ़ा पूरी ऐसी उनकी एम्पायर थी कि जहाँ कहते हैं सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन सिर्फ वाहिद सिंध में उन्होंने माशाल्लाह लगाया था क्योंकि सूर्या बादशाह ने रेजिस्टेंस की थी। तो ये इनकलाबी सोच है, ये स्टेटस को वालों की सोच नहीं है। शायद इनको तारीख का नहीं पता। फिर ये हमारे जो हुर्र मुजाहिद हैं, उन्होंने जंगों में हिस्सा दिया है और हिंदुस्तान के इलाकों पे कब्जा किया है। ये वो आराम पसंद स्टेटस को वाले लोग नहीं हैं, ये अपनी जान देने वाले जानिसार लोग हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे आप हट जाइए, मौजूदा अगर वक्त में भी आ जाइए, तो जो हमारे साथ लोग हैं वो जाहिर है कि चेंज के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तब्दीली का इलेक्शन हम इसको कह रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस मुतहरिक तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम कराची में भी फ़र्क पड़ गया है, कराची में भी पजीराई अवाम की हमें मिल रही है, और अंदरूनी सिंध तो है ही इंशाल्लाह। तो जब मैदान लगेगा और रोड होंगे, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हुए, आप देखिएगा कि ये हैरान कुन रिजल्ट आपके सामने आएंगे और इंशाल्लाह जीटीए बड़ी कामयाबी से। सरदार साहब, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इलेक्शन ठीक होंगे? अभी तक आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हमें बिल्कुल शुकूक और शुबात हैं, क्योंकि हमारा ये नुक्ता नज़र था कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के डीसीओ और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये तो मावन होते थे इलेक्शन कमीशन के, यानी कि इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन है उसकी हिफाजत करने के लिए और उसके निजामात को ठीक करने के लिए। राइट। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं को जिम्मेदारी दे दी कि आप इलेक्शन करें। बिल्कुल ठीक है। तो हम नहीं समझते कि इलेक्शन जो है वो हो सकेंगे, मुनसिफाना हो सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम सिंध की आवाम के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आवाम की ताकत के साथ इंशाल्लाह इनकी तमाम स्कीमों को फेल करेंगे और बिल्कुल ठीक। उसामा रज़ी साहब, सरदार रहीम साहब का कहना है कि हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारी एक लेगेसी है, हमने हमारे जो सूर्या बादशाह है उसकी कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए। जमात इस्लामी की क्या कंट्रीब्यूशन है कि उनको वोट मिले? वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो जमात इस्लामी ने ऐसा क्या किया है? नहीं, देखें, मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो सियासत मैंने देखी है, जो ये बात बिल्कुल सही कही कि इतनी तारीख का इल्म ना मैं उसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ जिस किस्म के इल्म का तस्करा किया गया है। अच्छा। और ना ये पाकिस्तान के अवाम की कोई ज़रूरत है। हम तो एक सियासी कारकुन के तौर पे जो कुछ सियासत को देख रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, उस पर अपना तजिया भी पेश करेंगे, उस पर अपनी हिकमत अमली भी बताएंगे। और ये एक जिंदा हकीकत है कि स्टेटस को के साथ कौन लोग हैं और कौन स्टेटस को के साथ नहीं है। ये भी एक जिंदा हकीकत है कि कराची के अवाम ने 196 सीटें किसी और को दी हैं और 172 सीटें लेने वाला इस शहर के ऊपर मुसल्लत होके कितनी ढिठाई के साथ जमहूरियत की बात कर रहा है। और सलाम करना चाहिए कि मुल्क तोड़ देते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं, अक्सरियत की को कबूल नहीं करते, मुल्क तोड़ना कबूल कर लेते हैं, उसके बावजूद जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। और इस दफा भी 9 लाख वोटों को हराकर 6 लाख वोट जो है वो मेयर बन जाते हैं और कहते हैं कि जमात इस्लामी को वोट नहीं मिले।
तो ये इस किस्म की बातें देखें, अवाम के सामने तो सूरत हाल बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, वाजे हो चुकी है। एक पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया है, एक पार्टी के लीडर को जेल में डाल दिया है, एक पार्टी को यहाँ पे कुछ जिद्दोजहद और सरगर्मी की आज़ादी नहीं है, और बकिया सब जो है वो फुदक के कह रहे हैं कि हम तो जो है वो बड़े चैंपियन हैं और हम तो बड़ी चीज़ें हैं और हम ये करेंगे और वो करेंगे। तो भाई ये देखिए सूरत हाल ये माजी नहीं है, न ये 60 है, न 70 है, न ये 80 की दहाई है, न 90 की दहाई है। चीज़ें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गई हैं। मैंने तो एक सिंपल बात की थी, इंडिविजुअली किसी का तस्करा भी नहीं किया था। मैं मालूम कि उनको मेरी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं उसामा रजी साहब। हमारे पास जागीरदारों की सियासत है और दूसरी तरफ आवाम की और जमहूरियत की सियासत है, और कराची के जमहूर जो है वो जमात इस्लामी के साथ वाज़ेह तौर पर खड़े बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। हमारे पास टाइम की कमी है, मैं अली राशिद साहब का कमेंट्स भी नहीं ले पा रहा हूँ। मैं यासीन आज़ाद साहब आपसे एक लीगल ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो आप सुप्रीम कोर्ट बार के साबिका सदर हैं, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है, क्या आप समझते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हावी है और वो अपनी रोब के साथ, सारे डिक्टेशन के साथ काम करवा रहे हैं? मैं अगर गलत जुमले कह रहा हूं तो आप करेक्ट मी। डिक्टेशन इसलिए नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाकर कंसेंसस से तमाम मामला किया। अभी लिमिटेशन के पॉइंट पे बहुत सारे केसेस गए हैं। आज का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, उन्होंने कहा ये तमाम केसेस हम इलेक्शन के बाद सुनेंगे। इलेक्शन तो हर हालत में है, हमें 8 फरवरी को चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ में हिस्सा नहीं लेता और इन मामलात को टेकअप नहीं करता, तो लोगों के जहन में जो शकूक व शुबा थे कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अब हर हालत में इलेक्शन होंगे। अच्छा सिग्निफिकेंट और बिल्कुल ये अच्छा, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपका हम फाइनल कमेंट्स भी नहीं ले सके, टाइम की शॉर्टेज। यासीन आज़ाद साहब आपका शुक्रिया। उसामा रजी साहब आपका, सरदार रहीम साहब आपका शुक्रिया। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो SIFC के अम्ब्रेला के नीचे एक अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंट हो रही है, हमारी रुपी स्ट्रेंथन हो रही है, हमारे जो इलीगल काम हो रहे थे, ख़ास तौर पे अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची के अंदर जो इलीगल हाइड्रेंट पानी के चल रहे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है। उसके साथ साथ जो कस्टम में इलीगल चीज़ें होती थी उसको बड़ा कंट्रोल किया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम ज़रूर इलेक्शन होने चाहिए 8 फरवरी को, लेकिन जो पॉलिटिकल सेटअप आए, जो पॉलिटिकल सिस्टम आए, उसके बाद भी इन चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाए कि हमारे पाकिस्तान की स्ट्रेंथन, पाकिस्तान की बेहतरी हो। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।